نادرا کے حوالے سے ریکارڈ ہمارے سامنے آئے اور ہم سینسس کے اوپر سنجیدگی سے ورکنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نادرا کے ریکارڈ اور بہت ساری چیزیں جس کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ پچھلے سینسس میں دانستہ طور پر کراچی کو کم گنا گیا۔ جو نادرا کے ریکارڈ ہیں اس میں 2,15,00,000 کے قریب، کو 17 لاکھ کے قریب، 18 لاکھ کے قریب 2017 میں اندراج تھا لوگوں کا، یعنی تو یہ تو وہ ریکارڈ ہے نا جو نادرا کا ہے، جبکہ آپ کو 1,60,00,000 کراچی کو گنا گیا، جبکہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر جو اندراج تھا وہ 2,17,18 کے قریب تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں کیونکہ اس وقت ضرب عضب چل رہی تھی اور ضرب عضب کی وجہ سے جو قبائلی علاقوں سے لوگ تھے ان کو کیمپوں میں لا کے منتقل کر دیا تھا، تو وہ وہاں کے جو خانز تھے انہوں نے مردم شماری کے جو ادارے تھے ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھئی ہم تو کیمپوں میں اور آپ انہیں کیسے گن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے یہاں کراچی بھی چلے گئے ہیں، تو ہمارے علاقوں میں تو لوگ ہیں نہیں، آپ انہیں کیسے گنیں گے؟ تو وہاں ایک اصول بنایا گیا کہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو پرماننٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پرماننٹ ایڈریس کے اوپر آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب یہ ٹوٹل 11 لاکھ تھے جو فاٹا کے لوگ تھے جہاں آپریشن ہو رہا تھا، ان 11 لاکھ افراد کے لیے جو قانون بنا وہ قانون 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا تو وہ کراچی کو ہوا، اس لیے کہ اس شہر میں جو نیچرل برتھ ریٹ ہے اس کے علاوہ 6% سالانہ انفلکس ہے روزگار کے لیے یہاں پر، اور یہاں آبادی نہیں بڑھ رہی، یہاں پر لگ بھگ 55 سے 60 لاکھ افراد ایسے ہیں جو 10-10 15-15 20-20 سال سے یہاں آباد ہیں روزگار کے حصول کے لیے، اور وہ باقاعدہ چھٹیوں کے اوپر اپنے علاقے اپنے گاؤں جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے وہ مستقل یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، مستقل یہاں آباد ہیں، مستقل یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں کی گیس، یہاں کے وہ تمام وسائل جو شہریوں کے لیے تھے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 55 سے 60 لاکھ آدمی ہیں جو روزگار کے حصول کے لیے یہاں مستقل آباد ہیں۔ جب وہ قانون بنایا گیا کہ جس کا پرماننٹ ایڈریس جہاں کا ہے اس کو وہاں گنا جائے گا، تو وہ 60 لاکھ آدمی بھی گجر خان، گجرات اور گجرانوالا اور دادو اور لاڑکانہ کے اندر گنے گئے۔ یہ 60 لاکھ آدمی ویسے ہی مائنس ہو گئے آپ کی مردم شماری سے۔ پھر اس کے بعد اس شہر کے اندر لگ بھگ 35 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، جس میں افغانی اور برمی اور بنگالی، اب انہیں گنتے ہی نہیں اس لیے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں۔ اب ان غیر قانونی تارکین وطن کو بنیاد بنا کر ایک وفد ہمارا یہ بیورو آف سینسس کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا اور ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے شناختی کارڈ کا اس میں سے جو ضرورت ہے اس کو آپ نے محو کر کے ختم کر دیا، آپ نے نکال دیا کہ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور سینسس ایک دن میں نہیں ہو رہے، 1 مہینہ ہوں گے۔ اس 1 مہینے میں آج میں یہاں ہوں تو یہاں گنتی کروا سکتا ہوں کیونکہ شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں تو وہاں میں گنتی کروا سکتا ہوں۔ تو یہ سینسس کیا ریلائبل ہوں گے؟ قطعی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب ہم ان آبادیوں کو گنتی کرتے ہیں کہ 2,15,00,000 آپ نادرا میں جو 2017 میں ریکارڈ تھا، ظاہر ہے کہ آج اس 2015 کو آپ جو برتھ ریٹ ہے اس کے حساب سے بھی پلس کریں تو یہ 2.5 کے قریب پہنچ چکا۔ اگر 2.5 کروڑ نادرا کے ریکارڈ میں موجود ہے، 2017 میں 2015 یا 17 لاکھ لوگ موجود تھے، 2,17,00,000، اگر وہ نیچرل گروتھ ریٹ کے تناسب سے بھی اگر گنتی کریں تو 2.5 کروڑ کے قریب نادرا کا ریکارڈ موجود ہے، اور 60 لاکھ وہ افراد ہیں جو آپ نے پچھلی مرتبہ گنتی نہیں کیے تھے اور یہاں پر روزگار کے حصول کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد 35 لاکھ وہ لوگ موجود ہیں۔ اگر 2.5 کروڑ میں 60 لاکھ وہ شامل کریں تو 3,10,00,000 یہ بنتے ہیں، اور پھر اگر 35 لاکھ آپ افغانی، بنگالی اور برمیوں کو شامل کریں جو مستقل یہاں آباد ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، تو 3,10,00,000 اور 35 لاکھ کو آپ شمار کریں، 3.5 کروڑ سے کراچی کی آبادی کم نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں گوش گزار کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ بیورو آف سینسس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کراچی کے لوگ آنکھ بند کر کے آئندہ آنے والے ریزلٹ جو سینسس کے آئیں گے انہیں قبول نہیں کریں گے. ہم نے تو مختلف علاقوں کے اندر بلاکس کے اندر پیرالل سینسس کا بندوبست کر لیا اور انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ بھی کر دیا. تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سینسس کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو اس میں غلط فہمیاں نہیں بلکہ جو اس میں یعنی تبدیلی کر رہے ہیں, جو ریکارڈ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر پاکستان کی حکومت بیورو آف سینسس کے اس سینسس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتی, عوام کو ایکسیس نہیں دیتی, تو ظاہر ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور